بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ ایک سورت ضرور پڑھنا، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین و آسمان کی فضائیں رحمت کے نور سے بھر جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اپنے سب سے عظیم محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ دنیا کی فضا میں سکون اتار آیا، ظلمتوں کے پردے چاک ہوئے اور اللہ کے نور نے دلوں کو جگمگا دیا۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے عظیم خوشی اور انعام کا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر ہی تم خوشیاں مناؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کرتے ہو۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب مخلوق کو پیدا فرما کر اپنی رحمت کو کامل کر دیا۔ اس دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پوری دنیا میں برکتیں اور انوار نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ کی زمین جس پر ظلم و جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ روشنی سے بھر گئی، کعبہ کے بت ہلنے لگے اور قیصر و کسریٰ کے محلات کی دیواریں گر پڑی، آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منانے لگے اور یہ اعلان ہوا کہ دنیا میں وہ ہستی آ گئی ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو نجات ملے گی۔ محترم عزیزو، یہ وہ لمحات تھے جن کا انتظار آسمان و زمین کی مخلوق صدیوں سے کر رہی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے کمرے سے ایسی روشنی نکلی جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ نورانی واقعہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ اس امت کے لیے ابدی رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل کی کہ کائنات کی فضا ہی بدل گئی۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن آسمان کے ستارے پہلے سے زیادہ چمکنے لگے اور اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی بشارتوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آخری نبی دنیا میں آ گئے ہیں۔ اس کی خوشبو اتنی پھیلی کہ مدینہ کے یہودی عالم کہنے لگے، آج وہ نبی دنیا میں آ گئے ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ ان کی آمد سے ظلمت ٹوٹ گئی اور انسانیت کو وہ چراغ مل گئے جو قیامت تک رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہی ربیع الاول کا اصل پیغام ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت اور برکت سے لبریز ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے دل و جان کو اس نور کے لیے کھولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا۔ اس مہینے کی عظمت اس بات سے ہے کہ قرآن کا فیضان انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا اور ان کی ولادت ہی قرآن کی تفسیر اور اس کے نور کا سبب بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عورت کو عزت ملی، غلام کو آزادی ملی، یتیم کو سہارا ملا، مظلوم کو انصاف ملا اور سب سے بڑھ کر اللہ کی پہچان انسانوں کے دلوں میں اتر گئی۔ ربیع الاول کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسا مرکز عطا کیا جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ربیع الاول کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لیا جائے، اور جب دل محبت رسول سے بھر جائے تو پھر اس دل میں سکون بھی اترتا ہے، رحمت بھی اترتی ہے اور برکت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک تمہارے پاس اللہ کے رسول کی صورت میں بہترین نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ربیع الاول صرف خوشی کا مہینہ نہیں بلکہ عمل کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کا مینارہ ہے۔ آپ کی سنت پر چلنے سے گھروں میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور اولاد فرما بردار بنتی ہے۔ محترم عزیزو، اس مہینے میں ایک سورت پڑھنے کی برکت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جب انسان قرآن کی کسی بھی سورت کو خلوص دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نور سے بھر دیتا ہے، اور اگر یہ عمل ربیع الاول کے بابرکت ایام میں کیا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب آسمان و زمین پر رحمتوں کی بارش برس رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو برکتیں نازل ہوئی
وہ آج بھی قائم ہے، اور جو کوئی ان برکتوں سے جڑنا چاہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، ذکر الہی میں لگ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے۔ محترم عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ دراصل محبت اور عقیدت کا مہینہ ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ وہ ہستی ہیں جن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں محبت رسول کے عظیم نمونے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنی عزتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ جنگ احد کا واقعہ اس محبت کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب کفار کے حملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو ڈھال بنا دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر اتنی چوٹیں کھائی کہ ہاتھ شل ہو گیا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ترک نہ کی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس وقت زندہ رہا جب آپ زخمی ہیں تو یہ کیسا ایمان ہوگا۔ پھر وہ میدان میں کود پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر اپنے بدن پر برداشت کیے تاکہ حضور تک نہ پہنچ سکے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت محض زبانی نہ تھی، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کو حقیقتاً قربان کر دیا۔ محترم عزیزو، ایک صحابی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ بھی اس تاریخ میں موجود ہے۔ جب جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے مبارک چہرے سے خون بہ رہا تھا، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خون اپنے منہ میں لے لیا اور پی گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے یہ خون اس لیے پیا ہے کہ یہ میرے جسم میں جائے اور اللہ کے رسول کا خون مجھ میں شامل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا خون اپنے جسم میں داخل کیا ہے اس پر جہنم کی آگ کبھی اثر نہیں کرے گی۔ یہ محبت کا وہ درجہ ہے جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اذان دینا مشکل ہو گیا۔ اذان شروع کرتے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو روتے اور اذان مکمل نہ کر پاتے۔ یہ محبت کی شدت تھی جو برداشت نہ ہوتی تھی، اور وہ شام کی طرف چلے گئے۔ لیکن ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو دوڑتے ہوئے مدینہ واپس آئے اور آذان دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مدینہ کے گلے کوچے، رسول کی یاد میں اشک بار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کے وقت جب غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اپنے کپڑے کو چاک کر کے سوراخوں کو بند کیا کہ کوئی سانپ یا بچھو حضور کو نہ کاٹ سکے۔ ایک سوراخ بچ گیا تو اس پر پاؤں رکھ دیا، سانپ نے کاٹا لیکن صدیق اکبر نے جنبش نہ کی تاکہ حضور آرام سے سو سکے۔ یہ محبت تھی جو عمل میں ڈھل کر سامنے آئی۔ محترم عزیزو، قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، رسول کی اطاعت اور ان سے محبت کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت اصل راستہ ہے جس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں محبت رسول کا تذکرہ اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے ہمیں سب سے عظیم محبت عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن سے محبت انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا شرف یہی تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ ان کی زندگیاں محبت رسول کے عملی ثبوتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ قرآن کی محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑی ہے۔
کیونکہ قرآن انہی پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا بے شک یہ قرآن اس ہستی پر نازل ہوا جو تمہیں ڈراتی اور بشارت دیتی ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور رسول کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ محترم عزیزو، ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ صحابہ کرام نے یہی کیا اور انہی کی وجہ سے دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ ان کے دلوں میں عشق رسول کی آگ تھی جس نے انہیں بے مثال قربانیوں پر آمادہ کیا۔ محترم عزیزو، ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں جب ہم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ان کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت فاتحہ کا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن کی اساس ہے۔ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے اور اس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں ہوتی جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ہر مومن کی زندگی کا لازمی حصہ بنا دیا۔ یہی وہ سورت ہے جسے شفا کہا گیا اور یہی وہ سورت ہے جو اللہ کی رحمت کو انسان کے دل میں اتارتی ہے۔ سورت فاتحہ کی برکتیں بے شمار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، شکر بھی ہے اور توحید کا سب سے جامع اعلان بھی ہے۔ قرآن میں جتنے مضامین ہیں ان کا خلاصہ سورت فاتحہ میں ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیات اور عظیم قرآن عطا کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں 7 دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورت فاتحہ ہے، کیونکہ یہ ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے اور مومن کے دل کو تازہ کرتی ہے۔ محترم عزیزو، سورت فاتحہ کو شفا کا درجہ بھی حاصل ہے۔ بخاری میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ چند صحابہ ایک قبیلے کے پاس گئے، ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہا کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے اس کے ذریعے اس بیمار کو شفا دے دی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ واقعی شفا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ سورت صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ سورت مومن کے دل کو اللہ کی حمد و ثنا سے بھر دیتی ہے، کیونکہ اس کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ گویا بندہ ہر رکعت میں اپنے رب کے سامنے شکر ادا کرتا ہے اور یہ یاد دہانی کرتا ہے کہ ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ یہ کلمات بندے کو عاجزی بھی سکھاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی دلاتے ہیں۔ پھر الرحمن الرحیم کے الفاظ بندے کو یہ احساس دلاتے ہیں میرا رب سراسر مہربان ہے، اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور مالک یوم الدین کے الفاظ انسان کے دل میں آخرت کا خوف اور جواب دہی کا یقین پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب مضامین بندے کو سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں جو صراط مستقیم ہے۔ محترم عزیزو، سورۃ فاتحہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ مومن کو اللہ کے ساتھ براہ راست جوڑ دیتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ محض تلاوت نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کنجی ہے جو دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ربیع الاول کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سورت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ان کا سب سے بڑا مشن یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں۔ سورۃ فاتحہ بندے کو سیدھی راہ کی دعا سکھاتی ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا سکوں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر انعام یافتہ لوگ چلتے ہیں، نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔
محترم عزیزو، سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کے بعد فرمایا مجھے ایسی صورت نہ تورات میں ملے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت امت محمدیہ کا خاص انعام ہے، یہ رحمت کا وہ دروازہ ہے جو صرف اسی امت کے لیے کھولا گیا، اور اس کا تعلق براہ راست اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ انہی کی زبان سے یہ امت تک پہنچی اور انہی کے ذریعے اللہ نے اس امت کو یہ خزانہ دیا۔ یہ صورت رزق میں برکت لانے والی ہے، دل کو سکون دینے والی ہے، گھروں کو نورانی کرنے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی بندگی کی اصل تعلیم دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا اس نے پورے قرآن کو سمجھنے کی بنیاد حاصل کر لی، کیونکہ قرآن کے باقی ابواب اسی کی تفسیر ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس بابرکت عمل کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ نے اگر ربیع الاول میں اس صورت کو پڑھ لیا بتائے گئے طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اللہ کا نور ہی نور ہوگا۔ تو آپ نے اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر یا مغرب یا عشاء، مطلب ہے جب جس نماز کے بعد بھی آپ کو آسانی ہو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اگر آسان درود پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عزیزو، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ کلمہ بندے کو مشکلات سے نکالتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ جو شخص اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور اس کی دنیاوی اور اخروی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کا یہ بابرکت نام یا رزاق پڑھنا ہے، ایک تسبیح یعنی 100 بار اس اسم مبارک کو پکارنا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کا رازق ہے۔ قرآن میں آیا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا اور مضبوط ہے۔ جو شخص یا رزاق کو پڑھے اللہ اس کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے، فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، اور دل کو غنی بنا دیتا ہے۔ یہی وہ نام ہے جس کے ذکر سے دروازے کھولتے ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ نے یا رزاق کا ذکر مکمل کرنے کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم عزیزو، سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ شفا ہے، جیسا کہ بخاری میں آیا صحابہ نے اسی سورت کے ذریعے بیمار کو دم کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس سورت کو شفا کہا گیا ہے، اس کے معنی انسان کے دل کو نور عطا کرتے ہیں۔ الحمدللہ سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور الرحمن الرحیم سے اللہ کی رحمت یاد کرتا ہے، اور صراط مستقیم مانگ کر اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ جو شخص اس کو بار بار پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی 7 مرتبہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کرے تو اللہ کے عزم سے اس کے لیے شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، تو یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کو کرنے میں آپ کے 4-5 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی برکتوں اور رحمتوں سے آپ اور آپ کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ آپ کا گھر نور ہی نور سے بھر جائے گا، اور آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں،
اے اللہ اس عمل کو ہمارے لیے باعث خیر بنا، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت اور برکتوں سے بھر دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہماری نسلوں کو نیک اور صالح بنا، ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ بھی لکھ کر ثواب حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔